بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزتہ غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی، پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت سے بلا فصل متصل فرما دیا ہے، اور جس جگہ پر ہم نے اللہ کی عبادت کی اب اسی جگہ پہ اس شہزادی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جسے اللہ کا حجاب کہا جاتا ہے، اور ان جانماز کی صفوں پر اسی شہزادی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس پر تسبیح زہرہ پڑھنے کو قرآن نے ذکر کثیر کہا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ جمعہ جو کہ آج کے دن مستحب ہے کہ ہر نمازی فرادہ بھی پڑھ رہا ہو تب بھی اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلی رکعت میں جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھے، چاہے وہ جماعت سے پڑھے یا نہ پڑھے۔ تو سورہ جمعہ جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں ایک لفظ سورہ جمعہ میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان لانے والو اللہ کا ذکر کثیر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ کا ذکر کثیر یہ نہیں ہے کہ میں 1000 مرتبہ یا اللہ کہوں یا 2000 مرتبہ اللہ کہوں، ساری زندگی بھی اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا رہے، وہ ذکر کثیر نہیں ہو سکتا جب تک معصوم کے فرمان کے مطابق نہ کرے۔ جب میرے مولا سے پوچھا گیا کہ ذکر کثیر سے مراد کیا ہے تو شیخ صدوق نے اس روایت کو اپنی کتاب معنی الاخبار میں لکھا، پوچھا کہ ذکر کثیر سے مراد کیا ہے، فرمایا تسبیح الزہرا بعد کل الصلاۃ ہی ذکر اللہ الکثیر، ہر نماز کے بعد ہماری دادی کی تسبیح پڑھ لینا اللہ کا ذکر کثیر ہے۔ ہر نماز کے بعد یا علی، ہر نماز کے بعد ہماری دادی کی تسبیح پڑھ لینا یہ ذکر کثیر ہے، جس میں 34 بار اللہ اکبر اور 33 بار الحمدللہ اور سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ تسبیح زہرہ کہلاتی ہے۔ ہمارے 5 امام کا فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں اننا نأمر صبیاننا بالتسبیح الزہرا کما نأمرہم بالصلاۃ۔ 5ویں امام فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو تسبیح زہرہ ایسے سکھاتے ہیں جیسے بچوں کو نماز سکھائی جاتی ہے۔ آپ غور اگر فرمائیں نماز پڑھنا واجب ہے، یعنی امام فرمانا چاہتے ہیں تسبیح زہرہ اس واجب کے قریب ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر اسے پڑھا جائے تو گویا کہ نماز کی معراج ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء نے مستقل کتابوں میں جہاں تسبیح زہرہ کے حوالے سے بات لکھی ہے وہاں یہ لکھا ہے کہ جیسے ہی ایک روایت میں امام فرماتے ہیں من قرأ تسبیح الزہرہ بعد دبر مکتوبۃ الصلاۃ قبل ان یبسط رجلیہ، جو شخص نماز ختم کرتے ہی اپنے پیروں کو ہلائے بغیر بیٹھے بیٹھے تسبیح زہرہ پڑھ لے، اس کی وہ تسبیح پڑھنا اس نماز کے بعد ان ہزاروں رکعت سے بہتر ہے جو وہ بغیر تسبیح کے پڑھ کے چلا جاتا ہے۔
یہ تسبیح جناب سیدہ ہے. اب میں ظاہر ہے کہ تسبیح زہرا میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں ایک جملہ کہہ کے گزرنا چاہ رہا ہوں، جس کی تسبیح پڑھ لینا ذکر کثیر ہو، خود اس زہرا کا ذکر کتنا بلند ہوگا. جس کی تسبیح پڑھ لینا ذکر کثیر ہو. اور یہی وہ تسبیح ہے کہ کبھی استخارہ کرنا ہو تو تسبیح کا استخارہ بھی کیا جاتا ہے، تسبیح سے استخارہ ہو جاتا ہے. تو کسی شاعر نے کہا تھا نا، تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورے لوگ مشیت سے لیا کرتے ہیں. تیری تسبیح کے تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورے لوگ مشیت سے لیا کرتے ہیں. میرے عزیزوں، تو روایت کے اندر جملہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ تسبیح زہرا کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو پڑھا کرو. ومن لم یلزمہ، جو تسبیح زہرا کو نہیں پڑھتا، فقد شقا، وہ بدبخت ہوتا ہے. جو تسبیح زہرا کو چھوڑے وہ بدبخت ہے، جو زہرا کو ہی چھوڑ دے. اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ تو یقیناً یہ مجالس دنیا بھر کے اندر ان تاریخوں میں منعقد ہوتی ہیں، اور ان کا عنوان یقیناً سیدہ ہے. اور یہ وہ عنوان ہے کہ جس پر 1400 سال سے بولا جا رہا ہے، مگر ابھی تک کچھ بولا نہیں گیا. 1400 سال سے زہرا پہ بولا جا رہا ہے، مگر ابھی بھی حق کے گفتگو ادا نہیں ہوا ہے، حق کے کلام ادا نہیں ہوا ہے. ظاہر ہے کہ جو اللہ کی پہچان بن جائے، اس کی پہچان کرانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. جو خود اللہ کی پہچان بن کر دنیا میں آئی ہو، اس کی پہچان یقیناً بہت ناممکن ہے اور مشکل ہے. چنانچہ میں نے جس آیت کو اس وقت اس مجلس سے عزا سے خطاب کرنے کے لیے تلاوت کیا، وہ سورہ مبارکہ احزاب کی ایک مکمل آیت ہے، اور اس کا آخری ٹکڑا یقیناً سب کے ذہنوں میں ہے، اور ہر مومن کے صفحہ قلب پر یہ آیت تحریر ہے. انما یرید اللہ لیذھب، اسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو اپنے موضوع کے لحاظ سے خاص ہیں. اسے کہا گیا آیت تطہیر. ادھر ہم نے پڑھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اسے کہا گیا آیت ولایت. ادھر پڑھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اسے کہا گیا آیت مودت. ادھر پڑھا قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، اسے کہا گیا آیت قل کفیٰ. ادھر پڑھا هل أتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اسے کہا گیا آیت هل أتى. قرآن کی کون سی آیت ایسی ہے کہ جو اہل بیت سے ہٹ کر ہے؟ ہر فضیلت کی آیت اہل بیت کے ساتھ ہے. میرے مولا سے کسی نے پوچھا قرآن کتنے حصوں پہ نازل ہوا ہے؟ فرمایا ان اللہ انزل القرآن علی ربعۃ، اللہ نے قرآن کو 4 حصوں پہ اتارا ہے. فرمایا ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں حلال و حرام اور احکام کا تذکرہ ہے، ایک حصہ قرآن کا وہ ہے جس میں انبیاء کی تاریخ کا قصوں کا تذکرہ ہے. فرمایا ایک حصہ ہماری فضیلت میں ہے، اور یہ کہہ کر مولا چپ ہو گئے. اس نے کہا یا علی ابھی تو آپ نے کہا قرآن کے حصے 4 ہیں، ایک حصہ حلال و حرام اور احکام وغیرہ کا ہے، دوسرا حصہ تاریخ اور قصوں کا ہے، تیسرا حصہ فرمایا ہمارے فضائل کا ہے، یہ چوتھا حصہ کہاں ہے؟ فرمایا جلدی نہ کر، چوتھا حصہ بھی قرآن کا ہمارے ہی دشمنوں کی مذمت میں اترا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں اترا ہے، وہ بھی ہمارے دشمنوں کی مذمت میں اترا ہے. اس کا مطلب قرآن بھی علی کے دشمنوں کا تذکرہ کیے بغیر پورا نہیں ہوتا. تو جب قرآن علی کے دشمنوں کے بغیر پورا نہ ہو تو ایمان ان پر برات کیے بغیر پورا کیسے ہو سکتا ہے؟ غور فرمایا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی مشکل کشا. تب دیکھیے یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت مبارکہ تطہیر. سورہ احزاب قرآن کا 56واں سورہ ہے، اور خوش قسمتی ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے قرآن ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے. سورۃ الاحزاب 56واں سورہ، آیت کا نشان 33. آیت تطہیر، اس کے بارے میں موٹی موٹی باتیں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے. دیکھو کچھ تو واقعاً اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ بلا وجہ کا اختلاف ہے جو اس آیت کے بارے میں پیدا کیا گیا ہے کہ اس آیت میں ہمارے نزدیک فقط 5 ہیں جو چادر کے نیچے تھے، اور انہیں چادر کو بڑا بڑا کر دیا. انہوں نے کہا وہ بھی اہل بیت میں، وہ بھی اہل بیت میں. اور کمال کی بات یہ کہ جنہیں وہ اہل بیت میں لانا چاہ رہے ہیں انہیں خود نہیں پتا کہ ہم اہل بیت میں ہیں. کمال تو یہ ہے. تو یہ جو آیت ہے آیت مبارکہ تطہیر، دیکھو قرآن مجید کی آیتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے اگر اسے آدھا پڑھو تو معنی آدھا سمجھ میں آتا ہے. میں قرآن کی ایک آیت آدھی پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان لانے والوں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. آدھی پڑھی ہے میں نے آیت، کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. اب سارا مجمع مجھے گھور رہا ہے کہ مولانا نماز کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو آدھی آیت جب ملا آیت تطہیر کے لیے پڑھتا ہے تو اسے بھی گھورا کرو.
اسے بھی گھورو کہ آدھی آیت کیوں پڑھ رہا ہے. آدھی آیت پڑھیے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ الا وانتم سکارا, جب نشے کی حالت میں ہو تب نماز نہ پڑھو. یہ جو آیت ہے مبارک ہے آیت تطہیر, اس کو جب تک پیچھے سے نہیں پڑھا جائے گا اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا اہل بیت کون ہے. اب آیت شروع ہو رہی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33, یا نساء النبی, یا کا معنی اے, نساء کا معنی عورتوں, نبی کا معنی نبی. یا نساء النبی, اے نبی کی عورتوں, ازواج مطہرات کا تذکرہ ہو رہا ہے, حضور کی زوجات کا تذکرہ ہو رہا ہے. یا نساء النبی, اے نبی کی عورتوں, لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. سلامت رہے, مومنین کا یہ حق ہے کہ ہم مومنین پہ بولیں, آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا. دیکھو قرآن نے کیا کہا, نبی کی عورتوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. اچھا, اب میں یہ سارے مردوں سے کہوں اے مجلس میں بیٹھے ہوئے مردوں تم عام مردوں جیسے نہیں ہو, تو سب پوچھیں گے مولانا ہم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے جو ہم عام مردوں جیسے نہیں ہیں. آپ مرد بھی کہہ رہے ہیں عام مرد نہیں ہے, کیا خصوصیت ہے؟ تو جاؤ قرآن سے پوچھو کہ جب تو خود کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو, یعنی مقصد کیا ہے؟ فرمایا ان اتقیتن, جب تک تقوی پہ رہو گی تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. غور فرمائے, یہ آیت مولوی مر جائے گا کبھی پوری نہیں پڑھے گا, اس لیے کہ یہاں سے اس کا حلوہ اپنا ختم ہو جائے گا. پوری آیت پڑھو قرآن کی, اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. ہمارا بھی عقیدہ کہ پیغمبر کی عورتیں عام عورتوں جیسی نہیں ہیں. کب تک؟ جب تک تقوی پر رہیں. جیسے ہی تقوی سے کوئی ہٹا وہ خود بخود اس منصب سے ہٹ جائے گا. مجھے نہیں پتا قرآن تقوی سے ہٹنے والے کو نبی کی بیوی نہیں مانتا, اور جو امام المتقین کے سامنے ہو فیصلہ کر کے بتاؤ, تقوی سے جو ہٹ جائے وہ پھر نبی کی زوجیت کا شرف اس کے پاس نہیں رہتا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. اور اب اگلا جملہ سنیے, فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اور اے نبی کی بیویوں سنو, تم عام گھر میں نہیں رہ رہی ہو, تم مصطفیٰ کے گھر میں رہ رہی ہو. یہ نبی بہت بڑا ہے, یہ ساری مخلوق میں سب سے افضل ہمارا بندہ ہے, تم اس کے گھر میں رہ رہی ہو. لہٰذا اس گھر کے آداب یہ ہیں کہ جب بھی تم کسی سے بولو تمہارے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے, سخت لہجہ بنا کے بولو, سخت لہجے کے ساتھ بولو. اس لیے کہ تم اگر نرم لہجہ بنا کے بات کرو گی تو کسی کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو سکتا ہے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا. اچھا کیسے بات کرو؟ کہ درمیانے لہجے میں بات کرو, زیادہ لہجہ بنا کر بات نہ کرو. دیکھیے 3 چیزیں حدیث کی کتابوں میں علماء نے لکھی ہیں, وہ 3 چیزیں اگر مرد میں ہو تو اچھی ہیں, عورت میں ہو تو بری ہیں. وہی 3 چیزیں مرد کے لیے اچھی ہیں, عورت کے لیے بری ہیں. پوچھا مرد کے لیے اچھی چیز کیا ہے؟ فرمایا سخاوت مرد کے لیے اچھی ہے, ہاں عورت کے لیے بری ہے. اس لیے کہ اگر بیوی نے تمہارے پیچھے پوری تنخواہ سخاوت میں دے دی تو کیا ہوگا؟ عورت کو کفایت شعر ہونا چاہیے, بچت کرنے والی ہو. مرد کو سخاوت کرنے والا ہونا چاہیے. سخاوت مرد کے لیے اچھی, عورت کے لیے بری. مرد کو بہادر ہونا چاہیے, میدان میں رہنے والا ہونا چاہیے. عورت کو گھر میں رہنا چاہیے, میدان میں نہیں جانا چاہیے. مرد کے لیے اچھا ہے. پوچھئے علماء سے وہ ضمیر کون سی استعمال کرتے ہیں, وہاں ضمیر مؤنث کی نہیں آئے گی, ضمیر مذکر کی آئے گی. اس لیے کہ 3 مرد ہیں 1 عورت ہے, لہٰذا پیغمبر کی ازواج سب کی سب مؤنث ہے, 11 ہیں. ان کے لفظ آیا نون کے ساتھ, لیکن اچانک اللہ نے گفتگو کو بدلا, کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم. انکم مردوں کے لیے آتا ہے, عورتوں کے لیے نہیں آتا ہے. صاف پتہ چلا کہ بیویوں سے جب اللہ بات کر رہا تھا تو نون لا رہا تھا, اور اچانک جب اہل بیت کی بات کی تو انکم لا کر بتا دیا کہ اہل بیت کچھ مرد اور 1 عورت ہے, ساری عورتیں اہل بیت میں نہیں ہے. یہ عربی گرامر ہے, بزرگان تشریف فرمائے, پڑھا لکھا مت میں بیٹھا ہوا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم. انکم ہمیشہ مردوں کے لیے آتا ہے. زیارت جب پڑھتے ہیں شہدائے کربلا کی, اس میں پہلا لفظ کیا ہے؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباہ.
کم آتا ہے کیونکہ سارے کے سارے مرد ہیں. شہدائے کربلا سارے کے سارے مرد ہیں, اس لیے کہ اگر وہاں کوئی مؤنث ہوتا تو کم کا لفظ نہ آتا. یہاں ان کم آنا بتا رہا ہے کہ جن سے رس دور کیا گیا ہے وہ عورتیں نہیں ہیں, کچھ مرد ہیں اور ایک عورت ہے. کچھ مرد ہیں, رسول اللہ, امام علی, امام حسن حسین, 4 مرد اور ایک خاتون جنت ہے. اسی لیے اللہ نے انکم استعمال کیا. تمہارے مدرسے کا شیخ الاسلام عربی اچھا جانتا ہے, یہ عربی اللہ عربی اچھی جانتا ہے؟ کوئی نہیں بول رہا. اللہ عربی اچھی جانتا ہے؟ شیخ الاسلام کو کیا پتا عربی کتنی اچھی ہوتی ہے؟ اللہ تو ساری زبانوں کو پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ انکم رکھ کر بتا رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے سنیے گا, اس آیت کے بارے میں مختلف بیانات ہیں. اچھا, کمال کی بات یہ ہے کہ دلیل صرف ہمارے پاس ہے, اور دلیل ہمارے پاس کتب اہل سنت سے. کوئی ترجمہ اٹھا کر لے آئیے, آپ کے اس علاقے میں کتابوں کی بھرمار ہے, کوئی ترجمہ کوئی کتاب لے کر آ جائیے, سب نے آیت تطہیر کے نیچے لکھا اس سے خاص مراد تو علی, فاطمہ, حسن حسین ہیں, اور بیویاں بھی مراد ہیں. یہ اور بیویاں کہہ کر جو چول ماری ہے نا پیچھے سے, اس کا کوئی نہ بول نہیں ہے. یہ الگ سے جو اب آپ کی زبان میں لفظ کہہ دیا میں نے, یہ جو چول ماری ہے پیچھے سے اور بیویاں بھی ہیں, اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ قرآن کی آیت تفسیر سے حل ہوتی ہے. پیغمبر کی تفسیر میں صرف یہی لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی آیت اتری میں نے 4 کو اپنی چادر کے بلا کے نیچے رکھا, اور پھر اللہ سے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. حضور کو بھی پتا تھا کہ امت بڑی دریا دلی کا مظاہرہ کرے گی اور سب کو اہل بیت بنا دے گی, لہذا رسول نے چادر ڈال کر سب کا رستہ ہی بند کر دیا. اہل بیت. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا, پتہ نہیں کہاں کے تھے, وہ اچھل رہے تھے کرسی پر اور اچھل کے پڑھ رہے تھے. کہنے لگے یہ بے وقوف لوگ ہیں, آپ کو اور مجھے کہا یہ بے وقوف ہیں, کہتے ہیں اہل بیت سے مراد 5 ہیں. اچھا, کہتے نہیں کہتے, ہم تو کہتے ہیں. ہاں, بے وقوف ہیں یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کتنے؟ 5. محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. مر جائیں گے قیامت تک یہی کہتے رہیں گے, اس لیے کہ دلیل ہمارے پاس ہے. دلیل ہمارے پاس ہے. میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ بھی پڑھا ہے میرے گھر میں, امام احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ بھی میرے گھر میں, اور مجھے سعودیہ سے تحفہ ملتا ہے نا قرآن مجید کا, وہ بھی میرے گھر میں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ میں اپنا ترجمہ کیا ہوا قرآن نہیں پڑھتا, میں وہی ترجمہ پڑھتا ہوں جو سعودیہ سے حاجیوں کو تحفے میں ملتا ہے. تو اگر ہمارا قرآن 40 پاروں کا ہوتا تو میں ایران والا پڑھتا, سعودیہ والا نہ پڑھتا. پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیں. اور کمال کی بات یہ کہ جو سعودیہ سے ترجمہ ہو کر آیا اس نے بھی نیچے یہ لکھا کہ خاص اہل بیت تو 5 ہیں مگر وہ بھی ہیں. یہ مگر وہ بھی ہیں کہاں سے آ گئے بھائی؟ اس کے لیے دلیل لانی پڑے گی آپ کو, اور دلیل قیامت تک نہیں لا سکتے, اس لیے کہ زبان مصطفیٰ سے اہل بیت جنہیں کہا گیا وہ صرف 5 ہیں. اب وہ مولوی کیا کہہ رہا ہے سنیے آپ, اور سلام اس بے وقوف مجمع کو جو اس مولوی کی باتیں سن کے بے وقوف بن رہا ہے. یہی تو ہوتا ہے جو جمعے جاتے ہیں وہ ایسے بے وقوف بنتے ہیں, اور جنہیں مجلس کے صدقے قرآن سارے ہفتے سننے کو ملتا ہے وہ بے وقوف نہیں بنتے. جو ریڑھی چھوڑ کر جمعہ پڑھنے جاتا ہے واپس ریڑھی پہ آ کے بیٹھ جائے, اسے کیا پتہ اللہ کے کلام میں کیا لکھا ہے. یہ ہے قرآن سمجھنے والے. اس لیے کہ ہم قرآن کو سننے کے لیے صرف رمضان کا انتظار نہیں کرتے, ہماری مجلسوں میں اتنا قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارا بچہ ویسی حافظ جیسا لگتا ہے. اب سنیے آیت پڑھتا ہوں. وہ مولوی آیت پڑھ کے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ جتنے مجمع میں بیٹھے میں تم سے پوچھوں تمہارے گھر والے کیسے؟ گھر والے کیسے؟ تو کہنے لگے یہ بتاؤ تمہارے ذہن میں سب سے پہلے کون آئے گا؟ تو مجمع بڑا شریف تھا بیچارہ, کہنے لگا گھر والی, اس لیے کہ پلٹ کے گھر ہی تو جانا ہے. سب مجمع کہنے لگا گھر والی پہلے ذہن میں آئے گی کہ تمہارے گھر والے کیسے, اور گھر والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت, گھر والے. تو کہنے لگے یہ بتاؤ جب تمہارے ذہن میں اہل بیت سے مراد گھر والی بھی آ رہی ہے تو یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ نبی کی جو ازواج ہیں وہ اہل بیت میں نہیں ہیں. یہ اس نے دلیل دی. اچھا, پیچھے دلیل کوئی بھی نہیں ہے, 1 روپے کی دلیل نہیں ہے پیچھے, بس باتیں ہیں. بھائی دلیل پیش کرو قرآن سے حدیث سے. تو اس نے ایک دلیل پیش کی, قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی حضرت سارہ کے حوالے سے. حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہیں, پہلی کا نام ہاجرہ ہے, دوسری کا نام سارہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جو اسماعیل پیدا ہوئے وہ ہوئے حضرت ہاجرہ سے, اور حضرت سارہ سے کون پیدا ہوا؟ اسحاق. اب غور فرمائیے, حضرت سارہ کی عمر ہے 80 برس, اور 80 برس کی عمر وہ ہوتی ہے کہ فطری طور پر ظاہری طور پر 80 برس کی عمر میں عورت ماں کی نعمت سے فیضیاب نہیں ہوتی. حضرت سارہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو اللہ کی طرف سے بشارت آئی, فرشتوں نے کہا فبشرناہا باسحاق, ہم نے سارہ کو بشارت دی اسحاق کی.
دیکھو 80 برس کی عمر میں اگر بیٹے کی بشارت دی جائے تو خوش ہو جاؤ، لیکن خوش نہیں ہوئی. پتہ ہے کیا کہا؟ قالت یا ویلتا الدو وانا عجوز وان ھذا بعلی شیخا وان ھذا لشیء عجیب. سارا فرشتوں سے کہنے لگے یہ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو، میں اتنی بوڑھی ہوں، میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، ہمیں اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بشارت دی بیٹے کی، وہ تعجب کر کے کہہ رہی ہیں کہ مجھے اولاد کیسے ہوگی. اچھا اولاد صرف سارا کی تو نہیں ہوگی نا، اولاد ابراہیم کی بھی تو ہے. لیکن خدا کی قسم قرآن نے کہیں نہیں لکھا کہ ابراہیم نے تعجب کیا ہو. باپ تعجب نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ سنو اب جملہ، اور اب یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے جملہ کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں. صرف اہل بیت گھر میں رہنے والوں کو نہیں کہتے. اہل بیت کنہیں کہتے ہیں قرآن نے بتایا. حضرت ابراہیم مطمئن بیٹھے، وہ تعجب نہیں کر رہے کہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اولاد کیسی ہوگی. بیوی نے فوراً تعجب کیا، فرشتوں نے فوراً جواب دے کے کہا رحمت قالو، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اے سارا تم اللہ کے کاموں سے تعجب کر رہی ہو. 80 برس کی عمر میں بیٹا ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ جب ہم مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتے ہیں تو تیرا تو شوہر سامنے موجود ہے. وہاں تو شوہر ہی نہیں تھا، یہاں کم سے کم تیرا شوہر تو موجود ہے. آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن قرآن نے لکھا کہ سارا نے تعجب کیا. اور یہ تعجب کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہی تھی فطری طور پہ میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے. اب آگے جا کے آئے تھے فرشتوں نے کہا رحمت اللہ علیکم اہل البیت. یہ ہے وہ آیت. اس آیت کو پڑھ کے میں وقوف بنایا مجمع کو کہ دیکھو یہاں اہل بیت سے مراد سارا ہے یا نہیں. مجمع کہہ رہے ہیں، میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں کہ اہل بیت سے مراد سارا ہے، لیکن اب جا کر پڑھنا. علامہ زمخشری تفسیر کشاف کے لکھنے والے اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، علامہ جلال اللہ زمخشری نے پتہ ہے اس آیت میں کیا لکھا؟ کہتے ہیں فرشتوں کا یہ جملہ کہنا کہ اے اہل بیت تم پر رحمت ہو، فرشتوں نے سارا پر طنز کیا اور طنز کر کے کہا کہ تم نبی کی بیوی ہو کر تعجب کر رہی ہو، تمہیں نہیں پتا کہ نبی کے گھر میں یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. علامہ زمخشری کہتے ہیں سارا نبی کے گھر میں رہتی تو تھی مگر نبی کے مزاج سے واقف نہیں تھی. پتہ چلا اہل بیت انہیں کہتے ہیں جو صرف ساتھ نہیں رہتے ہو بلکہ نبی کے مزاج کو بھی سمجھتے ہو. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. اب ذرا غور فرمائیے، یہ ہو گیا اہل البیت کا، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت سے پڑھ دیا. مزاج نبوت جو سمجھنا ہو، اب ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. یہ جو سورہ میں نے پڑھا سورہ احزاب، یہ ہے مدنی سورہ، اور تمام پیغمبر کی ازواج جتنی سی بھی پیغمبر نے ایک کے بعد ایک نکاح کیا، یہ سب کیا حضرت خدیجہ کے بعد. خدیجہ تھی مکے کے اندر. کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں ہے جو خدیجہ کی تربیت کے لیے اتری ہو. خدیجہ کو تربیت کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے، اس لیے کہ خدیجہ وہ بیوی ہے جو قرآن کی آیتوں کے بغیر ویسے نبی کی اطاعت گزار تھی جیسے نبی کی بیوی کو ہونا چاہیے. کسی شاعر نے کہا تھا جس رخ سے بھی پرکھو گے نتیجہ نہیں کوئی، ازواج تو سب ہے خدیجہ نہیں کوئی. یہ ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کہ جو ام المومنین ہے مکے کے اندر، اور ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ نے آپ کے لیے سمجھانے کے لیے کچھ اتاری ہو. اور مدینے کے اندر آیتیں اتر رہی ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، باہر نہ جاؤ. نبی کی بیویوں کو وہاں پر قرآن مجید تعلیم دے رہا ہے. اب ذرا جملہ غور فرمائیے، یہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں انما یرید اللہ، اس آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اور اس آیت سے ہمارے علماء نے ائمہ اہل بیت کی عصمت کا استدلال کیا ہے. اور میں نے ایک کتاب خریدی تھی آپ ہی کے ساہیوال کی، کوئی عالم جامع فریدیہ کہیں ہے یہاں پر، اس کے عالم ڈاکٹر صداقت علی فریدی، انہوں نے پوری کتاب لکھی عصمت فاطمہ الزہرا، اور ویسے معصومہ ثابت کیا جیسے جناب سیدہ کی عصمت ہمارے یہاں ثابت ہے. آپ ہی کے ساہیوال میں جامع فریدیہ کہیں موجود ہے، انہی کے عالم ہے ڈاکٹر صداقت علی فریدی، انہوں نے پوری کتاب عصمت فاطمہ الزہرا، اور وہ انہوں نے اس وقت لکھی جب آپ ہی کے پنجاب کے کسی شخص نے کہا تھا کہ فاطمہ جب فتح لینے گئی تھی نعوذ باللہ خطا پر تھیں، تو اس نے ان کی طبیعت درست کرتے ہوئے وہ کتاب لکھی ہے. تو وہ کتاب بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس آیہ مبارکہ تطہیر کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ یہ خاص الخاص 5 لوگوں کے لیے اتری ہے. اور حدیث قصہ جو آپ پڑھتے ہیں، دیکھو یہ حدیث قصہ ہمارے یہاں موجود ہے جناب سیدہ کی روایت سے، رویہ عن فاطمہ الزہرا، لیکن یہی روایت آپ کو تعجب ہوگا سیاہ ستہ کی چند کتابوں کے اندر اور معجم کبیر طبرانی کی دیگر کتابوں میں یہی روایت ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ سے مروی ہے.
حضرت عائشہ کہتی ہے صحیح مسلم باب فضائل اہل بیت جلد نمبر 6 فرماتی ہے میں اپنے گھر میں موجود تھی, میں نے دیکھا ایک مرتبہ حضور چادر اوڑے بیٹھے تھے, چادر کا تذکرہ وہاں بھی ہے, کہتی ہے میں نے دیکھا حسن آئے, حضور نے حسن کو چادر میں لے لیا, اتنے میں حسین آئے, حضور نے حسین کو چادر میں لے لیا, اتنے میں علی آئے, علی کو چادر میں لے لیا, پھر زہرا کو چادر میں بلایا اور چادر ڈال کے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے اہل بیت ہیں. اب یہاں جملہ یاد رکھیے گا, اہل البیت کا ترجمہ آج تک سب نے یہ لکھا گھر والے گھر والے گھر والے, لیکن میں پوری ذمہ داری سے اس پڑھے لکھے مجمع میں بزرگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اہل بیت کا ترجمہ صرف گھر والے نہیں ہے, اس لیے کہ اگر صرف گھر والے ترجمہ کرو گے تو بیت پر جو الف اور لام پڑا ہوا اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ اہل البیت. لفظ البیت, البیت کا ترجمہ یہ ہوا اللہ کا ارادہ یہ ہے خاص گھر والوں سے رزق دور رکھے, سارے گھر والے نہیں, خاص گھر والے. یعنی حضور نے اپنے گھر کے اندر ایک چادر کا چھوٹا سا گھر بنایا. یہ چادر کیوں ڈالی گئی ہے؟ یہ چادر خاص طور پہ حضور نے ڈالی تاکہ حد معین ہو جائے, پتہ چل جائے کہ اہل بیت کون ہے اور اہل حرم کون ہے. حضور نے خاص چادر ڈالی ہے. اور اب چادر ڈالنے کے بعد اللہ نے جو آیت رکھی وہ آیت بڑی خوبصورت ہے, انما یرید اللہ, بس اللہ کا ارادہ یہ ہے. دیکھیے ایک آیت یریدو کی قرآن سے اور پڑھتا ہوں, قرآن مجید میں ایک آیت ہے یرید اللہ بکم الیسرا وللعسرا, اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے, تنگی کا ارادہ نہیں کرتا ہے. اس مجمع میں مجھے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتلائے کہ میں زندگی میں کبھی تنگ نہیں ہوا, میں تو نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ میں بھی تنگ ہوں, ہر آدمی تنگ ہوا ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں زندگی میں ہمیشہ آسانی میں رہوں, کبھی پریشان نہیں ہوا. بتاؤ اللہ کا ارادہ ہماری آسانی کے معاملے میں پورا ہوا یا پورا نہیں ہوا؟ پورا نہیں ہوا, اس لیے کہ یہ ارادہ اللہ نے چھوڑا تھا بندوں پر. تمہارے اوپر ہے کہ چاہے تو آسانی کو رکھو چاہے تو تنگی کو رکھو. یہ والا یریدو جو ہے یہ الگ ہے. اس آیت میں کہا انما یرید اللہ لیذھب, اب اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت سے رزق کو ایسے دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق ہے. علماء کہتے ہیں یہ جو آیت میں یریدو ہے یہ یریدو والا نہیں ہے جو وہاں دوسری آیت میں تھا. یہاں یریدو کا مطلب یہ ہے چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے, ہمارا ارادہ یہ ہے ہم انہیں ایسے پاک و پاکیزہ رکھیں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. چاہے زمانہ ان کے خلاف کچھ بھی کرے, ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان کو پاک رکھیں. اب میں کہوں پروردگار تو نے اپنے بیت کو پاک کروایا تھا ابراہیم سے, قرآن مجید میں آیت ہے وَأَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, اللہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے میرے بیت کو پاک رکھو. مجھے یہ بتائیے ابراہیم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بیت ہمیشہ پاک رہا, خانہ کعبہ ہمیشہ پاک رہا, لیکن جیسے ہی ابراہیم دنیا سے گئے نجس بت خانہ کعبہ میں لا کے رکھے گا یا نہیں رکھے گئے؟ اس کا مطلب اللہ نے یہ دیکھ لیا کہ جب تک نبی رہے گا جب تک طہارت رہے گی. اب اللہ نے طے کیا کہ بیت کی طہارت میں نے نبی سے کروائی تھی, اہل بیت کی طہارت کسی سے نہیں کرواؤں گا, بلکہ اہل بیت کی طہارت کا ذمہ خود اللہ نے لیا اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب. اب چاہے زمانہ جتنی کوشش کر لے اہل بیت کے دامن عصمت پر کوئی دھبا نہیں آ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر بواز بلند. اب دیکھیے یہ آیت ہے, ظاہر ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ موضوع بڑا خشک ہے, لیکن کیا کروں کہ علمی باتیں خشکی ہوا کرتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک گھنٹہ تو ویسے بھی گزر سکتا ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اتنی دور سے آپ سننے آئے ہیں, میں کچھ سنانے آیا ہوں, تو کوئی باتیں جوان دوست خصوصیت کے ساتھ لے جائیں, بزرگوں کے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہے. انما یرید اللہ لیذھب, اللہ کا ارادہ یہ ہے تم سے رزق کو دور رکھے. کتنا دور رکھے پروردگار؟ دور کی کوئی حد تو ہے. بھائی مجھ سے کوئی پوچھا مولانا کہاں سے آئے, میں کہوں گا بہت دور سے آیا ہوں. مولانا کہاں سے؟ پھر بھی کہاں سے؟ میں نے کہا بہت دور سے. کتنا دور سے؟ اس دور کا کوئی نقطہ تو ہوگا. اے اللہ تو نے اہل بیت سے رزق کو دور رکھا ہے, یہ تو بدلا کتنا دور رکھا ہے. دیکھیں آیت ہے کتنا دور ہے. اب اللہ کہے گا دیکھو میرے دور کو اگر سمجھنا ہے تو میرے قریب کو سمجھ لو, میرے قریب کو سمجھ لو, دور خود سمجھ میں آ جائے گا. اب اللہ کا قریب کہاں ملے گا؟ قرآن مجید میں آیت ہے اقتربت الساعۃ, قیامت قریب ہے. قرآن نے کہا قیامت قریب ہے, اور آج تک نہیں پتا قیامت کہاں ہے. تو اللہ قرآن میں بتلانا یہ چاہ رہا ہے
جب میرا قریب اتنا دور ہوتا ہے تو سوچو اگر میں کسی سے رزق کو دور کر دوں تو کتنا دور ہوگا، اس کا دور کتنا دور ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر قسم کا رزق اہل بیت سے دور ہے، ہر قسم کی پلیدی، ہر قسم کا ظاہری باطنی نقص، ہر قسم کا چھوٹا بڑا گناہ اور عیب اللہ نے اہل بیت سے دور کر دیا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ کمال کی بات یہ ہے ان کی طہارت کا حق اس پر ہے جس پر کسی کا حق نہیں نکلتا، جس پر کسی کا حق نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھ پہ ان کی طہارت کا حق ہے۔ اور ان کی طہارت کے کیا کہنے، شہزادی کہتی ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر میں تھی، میرے بابا میرے پاس تشریف لائے۔ حدیث قصہ اسی لیے کہتا ہوں، بچوں سے کہتا ہوں خاص طور پر ترجمے سے پڑھا کرو تاکہ پتہ چل جائے حدیث قصہ میں کیا لکھا ہے۔ فرماتی ہے میرے بابا میرے پاس تشریف لائے، میرے بابا کے بدن میں ضعف تھا، میں نے اپنے بابا کو چادر میں لٹا لیا، اتنے میں میرا بڑا بیٹا حسن آیا، اس نے کہا السلام علیک یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ، اماں آپ پر میرا سلام ہو، ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی میرے نانا کی خوشبو ہے۔ فقال نعم ان جدک تحت الکساء، زہرا نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ہاں تیرے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ حسن نانا کے پاس چادر میں چلے گئے، چھوٹا نواز آیا السلام علیک یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ، اماں میرے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فقال نعم ان جدک واخاک تحت الکساء، ہاں بیٹا تیرے بھائی اور تیرے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ حسین گئے چادر میں بیٹھ گئے، علی آئے السلام علیک یا بنت رسول اللہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ اخی وابن ام رسول اللہ، اے نبی کی بیٹی تم پہ میرا سلام، مجھے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے میرے چچا زاد بھائی کی خوشبو ہے۔ فقال ہا ہوا ما ولدیک تحت الکساء، ہاں علی تمہارے بچے چادر میں میرے بابا کے ساتھ موجود ہیں۔ دیکھو چادر کے نیچے ایک نبی، دوسرے حسن، تیسرے حسین، چوتھی علی، پانچویں زہرا، اب بھی جو پنجتن کو نہ سمجھے اسے اللہ سمجھے، ہو گئے پانچ۔ اب زہرا کہتی ہے میں چادر کے قریب گئی اور میں بھی چادر تطہیر میں جا کے بیٹھ گئی، مجھے یہ بتاؤ پہلے نواسے نے کہا خوشبو آ رہی ہے، دوسرے نے کہا خوشبو آ رہی ہے، امیر المومنین تشریف لائے انہوں نے بھی کہا خوشبو آ رہی ہے۔ ایک بار خوشبو آتی میں کہہ دیتا اتفاق تھا، دوسری بار خوشبو آتی میں کہتا اتفاق تھا، یہ تینوں بار اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ آخر کون سی خوشبو تھی جو سارے بھرے ہوئے گھر کے اندر صرف یہی محسوس کر رہے تھے؟ اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، یہ کون سی خوشبو ہے کہ جسے صرف یہ چند لوگ محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھو اگر یہ آیت، یہ حدیث کا جملہ میں آیت سے ثابت نہ کر سکوں تو پھر حق نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کو آگے جاری کروں۔ کیا کہا؟ خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ سورہ مبارکہ یوسف قرآن مجید میں موجود ہے، یوسف علیہ السلام کے بابا یعقوب بیٹے کے غم میں رو رو کر آنکھیں چلی گئیں۔ ہمارے 2 مہینے کے رونے پر اعتراض کرنے والے یعقوب کے رونے کا کیا جواب دیں گے؟ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں، فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ کہتا ہے رو رو کر یعقوب نے آنکھیں سفید کر لی، وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ وہ بڑا صبر کرنے والا تھا۔ کمال ہو گیا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، 1-2 گھنٹے کی بات نہیں ہے، 1-2 گھنٹے رو کے آنکھیں سفید نہیں ہوتی ہے، اتنا روئے بیٹے کے غم میں آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کی نگاہ میں رونے والا بے صبر نہیں ہے، صبر کرنے والا ہے۔ ہمارے رونے کا مذاق بنانے والے ذرا سوچے، ہمارا رونا ابھی صبر ہے، خدا جانے ہم صبر کو کبھی چھوڑ دے تو کیا ہوگا۔ فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ كَظِيمٌ، بیٹے یوسف کے پاس گئے، کنویں میں جہاں بیٹے کو پھینکا ہوا تھا، حضرت یوسف کے پاس بھائی گئے، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے بابا کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئیں، بابا نابینا ہو گئے۔ اب یہ جملہ سننا تھا۔ اچھا آپ کے علاقے میں بھی بڑے اللہ والے رہتے ہوں گے، آپ سب اللہ والے ہیں، کیا خیال ہے حضرت یوسف کو اللہ والا مانتے ہیں یا نہیں؟ ہے اللہ والے تھے۔ حضرت یعقوب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ والے تھے، نبی تھے تبھی تو اللہ والے تھے، یعنی اس کا مطلب طے یہ ہوا کہ یعقوب اور یوسف دونوں اللہ والے تھے، جیسے آج کل اللہ والے آپ دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی یعقوب کا جملہ بھائیوں نے کہا کہ بابا کی آنکھیں چلی گئیں، یعقوب کو چاہیے تھا کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ میری آنکھیں دے دے۔ اچھا کیا خیال اللہ آنکھیں دے دیتا یا نہیں؟ ہے دے دیتا۔ اما نبی کو نہیں دے گا تو کسے دے گا؟ مجھے دے گا، نبی کی تو دعا قبول ہے۔ لیکن یعقوب نے اللہ سے آنکھیں نہیں مانگی اس وقت،
کیا کریں گے؟ اب آپ نہیں مانگی، کوئی فتویٰ لگا سکتے ہیں تو لگائیں۔ یعقوب نے اللہ سے آنکھیں نہیں مانگی اس وقت، بیٹے کا انتظار کیا۔ ادھر بیٹا کتنا بڑا اللہ والا ہے، بیٹے نے جیسے سنا بابا کی آنکھیں چلی گئیں تو بیٹا بھی دعا کر دیتا ہے، اللہ میرے باپ کی آنکھیں دے دے۔ کیا یوسف کی دعا رد ہو جاتی؟ نہیں، بیٹے نے دعا نہیں کی، بیٹے نے کرتا اتارا، فرمایا اذهبوا الی قمیصی، میری قمیص لے جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھ دو، میں بھی دیکھوں یہ علم کو چومنے والے اب کہاں بھاگ کے جائیں گے۔ قرآن نے فیصلہ دیا اگر کسی معصوم سے منسوب کوئی کپڑا ہو اور کسی کی آنکھ پہ رکھ دو تو آنکھیں لوٹ آتی ہے۔ اگر یوسف کا کرتا روشنی بانٹ سکتا ہے تو کیا عباس کے پھریرے کا کپڑا؟ جاؤ قرآن سے فیصلہ کرو۔ سلامت رہو یا علی، سلامت رہے ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر چلے، اور اب مجھے تو ثابت یہ کرنا خوشبو کیسی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا بھائیوں کے ہاتھ پر، اچھا بھائی بھی کون سے؟ سگے بھائی، یعقوب علیہ السلام کے سگے بیٹے تھے یہ 11 کے 11۔ جیسے ہی بھائیوں نے کرتا ہاتھ پہ رکھا، کرتا لے کر چلے، میلوں دور بیٹھے ہوئے یعقوب کا جملہ اللہ نے سورہ یوسف میں لکھا۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی اجدو لریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کرتا ہے میلوں دور اور کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حیرانی کی بات یہ نہیں ہے، مجھے نبی کی ناک پہ شک نہیں ہے اس لیے کہ نبی دور سے بھی سونگ سکتا ہے، مجھے تو حیرت یہ ہے کہ دور بیٹھا ہوا نبی کی کرتے کو سونگ رہا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں وہ جو بھائی کرتا ہاتھوں پہ لا رہے تھے ان کو کرتے کی خوشبو نہیں آ رہی تھی، سگے بھائی جو کرتا لا رہے تھے انہیں خوشبو نہیں آئی، یعقوب کو خوشبو آئی۔ اب مفسر پھنس گیا نا، اب مفسر کیا کرے، یہاں پر کیا لکھے کہ یہ کیسی خوشبو ہے جو باپ کو تو آئی بیٹے کو نہیں آئی؟ تو ماں مر جائے گی اگر جملہ نہ لکھا ہو کتاب کے اندر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں فلسفہ یہ تھا کہ چونکہ یعقوب اور یوسف کا خمیر ایک تھا، جب بھی خاموش رہو سے میرا سلام ہے، دونوں کا خمیر ایک تھا، لہٰذا میلوں دور سے خوشبو سونگ رہا تھا۔ اور یہ جو سگے بیٹے تھے اولاد یعقوب کے تھے مگر تھے نو کے بیٹے جیسے، تو جب نبی کے سگے نبی کی خوشبو نہ سونگ سکے تو دور والے نبی کی خوشبو کہاں سے سونگ لیں گے؟ نبی کے سگے بیٹے تھے لیکن چونکہ راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے، نو کا سگا بیٹا تھا راہ حق سے ہٹا ہوا تھا، اسی لیے ہم نے کبھی اسلام میں رشتہ داری پہ بھروسہ ہی نہیں کیا ہے، اور سسرال پہ تو بالکل ہی نہیں کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی اللہ یا رسول اللہ یا علی سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بس توجہ رکھیے گا، انی اجد لریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، وہی خوشبو ادھر ہے جو خمیر پیغمبر کا ہے، وہی خمیر علی کا ہے۔ بڑے تکلف سے بے شک آپ نے، جو خمیر مصطفیٰ کا ہے وہی خمیر فاطمہ کا ہے، جو خمیر ان کا ہے وہی خمیر بچوں کا ہے۔ اب کوئی مرتا ہے تو مر جائے، جو خمیر ان کا ہے وہی خمیر ہمارا ہے۔ غور فرمایا، حدیث ہے، اصول کافی میں بھی ہے، بصائر درجات میں بھی ہے، ہماری ساری حدیث کی کتابوں میں معصوم فرماتے ہیں خلقنا من طینۃ علیین وخلق شیعتنا من فاضل طینتنا، ہماری مٹی علیین سے آئی ہے اور ہمارے شیعہ ہماری بچی مٹی سے بنے۔ الحمدللہ ہماری مٹی خراب نہیں ہے، ہماری مٹی آل محمد کی بچی مٹی ہے، اسی لیے معصوم فرماتے ہیں چونکہ شیعہ ہماری مٹی سے بنے، لِأَنَّهُمْ يَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا وَيَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا، اسی لیے جب ہماری خوشی ہوتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، جب ہمارا غم ہوتا ہے تو یہ غم مناتے ہیں، کیونکہ ہمارا خمیر ان کے خمیر سے ملا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ہے رسالت کی خوشبو۔ اور ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اگر نہ کہی تو نہ کہا تو زیادتی ہوگی۔ دیکھو صحابہ کرام کا نام لینا بہت آسان ہے لیکن ان کے عقیدے کو ماننا بڑا مشکل ہے۔ یہ بیٹھا ہوا ہے مجمع صحابہ کے عقیدے کو ماننے والا، بتاؤں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کے برابر بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا حضور کی پیشانی سے پسینہ گر رہا تھا، میں نے رومال لیا، حضور کے پسینے کو رومال میں رکھ دیا، کہتا ہے ساری زندگی گزر
اتر گئی, رومال ختم ہو گیا, پسینے کی خوشبو نہ گئی, تو فیصلہ تو صحابہ نے کر دیا, جن کا پسینہ ہمارے پسینہ جیسا نہیں ہو, ان کا وجود ہمارے وجود جیسا کہاں سے ہو جائے گا. یہ ہے صحابہ کرام کا عقیدہ. حضور کا پسینہ کسی کے پسینہ جیسا نہیں ہے. ام ایمن حضور کی کنیز ہے, کہتی ہے کہ میں نے حضور کے پسینے کے چند قطرے کسی شیشی میں جمع کیے تھے. ایک دفعہ ہم شادی میں کہیں جا رہے تھے, چند قطرے میں نے لباس میں لگائے, کہتی ہے جس گلی سے میں گزری وہ گلی ایسے مہک رہی تھی جیسے مشک و عنبر بہا دیا گیا ہو. مجھے ذرا پوچھ کے بتاؤ میڈیکل سے جو ڈاکٹرز ہیں, یہ پسینہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ پسینہ جسم کی فاضل نمکیات, جو کام کا نہیں ہوتا وہ پسینہ بہتا بن کر, جو جسم کے کام کی چیز نہیں اسے پسینہ کہتے ہیں. جس مصطفیٰ کا پسینہ اتنا کام کا ہے کہ صحابہ جمع کر کر کے لے جاتے ہیں, مجھے بتاؤ اس مصطفیٰ کا خون کیسا ہوگا, اس کا گوشت کیسا ہوگا. اب آئی بات سمجھ میں. علی سے پیغمبر نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی, علی تیرا خون میرا خون ہے, تیرا گوشت میرا گوشت ہے. فیصلہ کر کے بتاؤ, جس کا پسینہ اتنا بڑا ہے اس کا خون کیسا ہوگا. تو میرے عزیزوں, یہ اہل بیت علیہ السلام کا معیار ہے. اور یہ جو رزق کا ترجمہ کرتے ہیں لوگ, پڑھ لیجیے گا ترجمے میں جا کر, ترجمے میں لکھا ہے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور ہر پلیدی سے دور رکھے. کتنا سستا ترجمہ ہے, کیا پلیدی. یہ جتنے مسجد میں بیٹھے ہوئے, کیا آپ ایک دوسرے کے بارے میں گمان کر سکتے ہیں کہ اس وقت مسجد میں کوئی نعوذ باللہ پلید بیٹھا ہے؟ ہو نہیں سکتا. ایک عام مومن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کبھی پلید ہوگا. اور اہل بیت کے لیے ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کا ارادہ یہ تم سے پلیدی کو دور کر دے. تو کیا نعوذ باللہ اہل بیت کی قریب پلیدی تھی کبھی؟ پلیدی کا ترجمہ جان کے کرتے ہیں تاکہ رزق کا اصلی ترجمہ چھپائیں. رزق کا اصل ترجمہ یہ ہے ہر قسم کے گناہ سے تمہیں پاک کر دیا ہے. اور انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے یہ لکھ دیا اہل بیت ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں, تو لکھنا پڑ جائے گا وہ معصوم ہیں. اور اگر انہیں معصوم مان لیا تو ان کے مقابل آنے والوں کو گناہگار تسلیم کرنا پڑ جائے گا. لہٰذا بڑی آسانی سے اہل بیت کے مقام کو ہلکا کرنے کی کوشش کی. لیکن میرے عزیزوں, جن کے مقام کو اللہ بلند کر چکا ہو ان کا مقام کبھی کم نہیں ہو سکتا. یہ جو آیت ہے نا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اس کا ارادہ یہ ہے تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے. ایک ترجمہ اور سن لیں مجھ سے, ایک ترجمہ یہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. دیکھو, میں اگر یہ رومال دے کے کہوں کہ صاحب اس کو پاک رکھیے گا, یہ رومال میرا بڑا پاک ہے, تو سمجھ میں آ گیا کہ رومال پاک ہے, مزید پاک رکھنے کو کہا جا رہا ہے. لیکن میں اگر رومال کسی کو دے کر کہوں اس کو پاک کریے گا, اس کا مطلب پہلے نجس تھا, اب پاک کرنے کو کہا جا رہا ہے. اگر ترجمہ یہ ہو کہ اہل بیت سے رزق کو دور کر دے اور ان کو ایسا پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک زمانہ اہل بیت پہ ایسا گزرا ہوگا کہ وہ پاک نہیں تھے. یہی عقیدہ شیخ صدوق کا زمانہ ہے. اس زمانے کے بڑے بادشاہ نے شیخ صدوق کو دربار میں بلایا, ہمارے مذہب کا جید عالم ہے. شیخ صدوق سے بلا کر پوچھا یہ بتاؤ اہل بیت کی طہارت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, کہ وہ آیہ تطہیر سے پہلے پاک تھے یا آیہ تطہیر کے بعد پاک ہوئے؟ شیخ صدوق نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ تو ہمیں بے وقوف جو آج کل جوابات دے رہے ہیں, ہم اس پوزیشن میں کہ ہم الٹا سوال کریں کسی سے, بھائی ہم تمہیں جواب کیوں دیں, تم ہمارے سوال کا جواب دو. شیخ صدوق نے کہا سوال کا جواب بعد میں دوں گا, پہلے تو مجھے یہ بتا تجھے قرآن آتا ہے؟ اب مولوی اور قرآن نہ آتا ہو کتنی بری سی بات ہے. مولوی نے کہا ہاں قرآن تو آتا ہے. شیخ صدوق نے کہا یہ بتا تو حافظ ہے؟ اس نے کہا حافظ بھی ہوں. شیخ صدوق نے کہا سورہ اخلاص پڑھ. اس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. شیخ صدوق نے کہا وزیر رک جا, یہ بتا اس سورے سے پہلے اللہ ایک تھا یا اس کے بعد ایک ہوا ہے؟ آپ سلامت رہیں, یہ خاموشی آپ سلامت رہیں. شیخ صدوق نے کہا یہ بتا اللہ قل هو اللہ احد کے بعد ایک ہوا ہے یا پہلے سے ایک تھا؟ اب تو مولوی کو موت آ گئی, وہ یہ کیسے کہے کہ اللہ اس سے پہلے 2-4 تھے بعد میں ایک ہوئے؟ کہنے لگا اللہ تو پہلے سے ایک تھا. کہ بے وقوف, جیسے اللہ سورہ اخلاص سے پہلے سے ایک ہے, صرف اعلان بعد میں ہوا. اہل بیت آیہ تطہیر سے پہلے پاک ہے, اعلان بعد میں ہوا ہے. صرف اعلان ہے جو بعد میں ہوا ہے. میرے عزیزو سلامت رہی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد.
بس عزیزو یہ بات ذہن میں رہ جائے کہ اہل البیت پیغمبر نے کیا کمال کا جملہ رکھا. اور جائیے گھر میں جو ترجمے موجود ہے دیکھیے گا, سورہ احزاب کے حاشیے پہ دیکھیے گا آیت نمبر 33, ایک روایت بڑی شد و مت کے ساتھ اہل سنت کے علماء نے لکھی ہے. اور میں اس لیے دوسری کتابیں پڑھنے کا قائل ہوں کہ میرے نزدیک کتاب نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے, کتاب کتاب ہوتی ہے. یہ تو پڑھنے والے کا مزاج ہے کہ کتاب کو سنی کہتے ہیں, شیعہ کہتے ہیں کتاب تو کتاب ہے. کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کس نے کہاں پہ کیا لکھا ہے. اور ہمارے مدرسوں میں کبھی نہیں کہا جاتا ان کی پڑھو ان کی نہ پڑھو, ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے بیٹا اپنی بات نہ پڑھو دوسروں کی پہلے پڑھو, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم جس راستے پہ کھڑے ہو وہ راستہ کتنا سچا ہے. یہ روایت حضرت ام سلمہ بھی اس کی راوی ہیں, حضرت ام المؤمنین عائشہ بھی اس کی راوی ہیں. فرماتی ہے میرے گھر میں آیت تتھی اتری. آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ام سلمہ پیغمبر کی زوجہ ہیں یا نہیں؟ حضرت عائشہ پیغمبر کی زوجہ ہیں یا نہیں؟ یہ دونوں پیغمبر کی زوجہ ہیں. کہتی ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور نے چادر کو پھیلایا, پانچوں کو نیچے کیا, اور وہ حدیث قصہ میں بھی لکھا ہے ہمارے ہاں, فلم مکتملنا جمیعا تحت الکسا اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکسا واوما بیدہ الیمنی الی السماء وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. میرے بابا نے چادر کے دونوں کونے پکڑ لیے اور ایک کونے سے ہاتھ باہر نکال کے آسمان پہ اشارہ کیا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. انتظام دیکھو پیغمبر کا, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور حوالہ دے دیتا ہوں, صاحبان میں مل جائے گی وہ کتاب در منصور, امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے. جاؤ دیکھو تفسیر در منصور میں کیا لکھا حافظ جلال الدین سیوطی نے. کہتے ہیں ام سلمہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا پیغمبر کی وہ زوجہ جو کربلا کے واقعے کے بعد شہید ہوئی ہیں, وفات پائی ہے. امام حسین نانی سلمہ کہتے تھے. ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں میں چادر کے کونے کے قریب گئی, میں نے کونا اٹھا کر آنا چاہا, فجذب رسول اللہ, حضور نے کونا کھینچ کے فرمایا انکی علی خیر ولستی من اہل البیت. ام سلمہ تو بہترین ہے مگر اہل بیت میں نہیں ہے. فیصلہ کرو, جاؤ پڑھو. اگر یہ کتابیں دریا میں ڈال سکتے ہو تو ڈال دو, پھر ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے. اور جب تک یہ کتابیں موجود ہیں تو پھر تسلیم کرو کہ ام سلمہ کو حضور نے چادر میں نہیں آنے دیا. اور کیا مقام و مرتبہ ہے, فرمایا انکی علی خیر, ام سلمہ تو بہترین ہے مگر اہل بیت میں نہیں ہے. پتہ نہیں اہل بیت کون ہے کہ بہترین بھی ان کے ساتھ نہیں آ سکتے. یہ کون کتنے بڑے مرتبے کے لوگ ہیں کہ بہترین بھی ان کے پاس نہیں آ سکتا. مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ, ام سلمہ بہترین ہے مگر اہل بیت میں نہیں آنے دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بہترین اہل بیت میں نہیں آ سکتے تو بدترین اہل بیت میں کہاں سے آئیں گے؟ فیصلہ تو ہو گیا انکی علی خیر. اور یہاں وہ استدلال بھی ختم ہو گیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیویاں اہل بیت میں. اگر بیویاں اہل بیت میں ہوتی تو حضور کبھی بھی باہر نہ نکالتے, تم باہر جاؤ. آج اہل البیت خاص لوگ ہیں جن کا تعارف آج ہو رہا ہے. اور اگر کسی کو اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو میں دعا دیتا ہوں خدا آپ کو عمرے کی زیارت نصیب کرے, عمرے پر جائیں. جب آپ احرام باندھیں گے میقات سے, طواف آپ باہر سے شروع نہیں کرتے, طواف کے لیے آپ مسجد حرام کے اندر جاتے ہیں, صحن میں اتر کر طواف کرتے ہیں اس کعبے کا جس پہ کپڑا پڑا ہوا ہے. اہل بیت کا کپڑا سمجھ میں نہیں آ رہا, بیت کا کپڑا سمجھ لو. پوچھ لینا وہاں جو پھر رہے ہوتے ہیں سعودی شرطے, ان سے پوچھنا کہ چادر کا کپڑا کیوں ڈالا ہوا ہے, وہ بتائیں گے اس لیے ڈالا ہے تاکہ پتہ چل جائے کعبہ یہ ہے. پوری مسجد کعبہ نہیں ہے, اسے کہتے ہیں مسجد الحرام, بڑا مقام ہے اس مسجد کا, لیکن وہ پوری مسجد کعبے جیسی نہیں ہے. بس اب کوئی پوچھے پیغمبر کی بیویوں میں اہل بیت میں کیا فرق ہے, دیکھو پیغمبر کی بیویاں مسجد ہے, اہل بیت کعبہ ہے. طواف کعبے کا ہوگا, مسجد کا نہیں ہوگا. کعبے پہ چادر ڈالی گئی تاکہ بیت پتہ چل جائے, ادھر نبی نے گھر میں چادر ڈالی تاکہ اہل بیت پتہ چل جائے. یہ ہے اہل بیت کا مقام و مرتبہ کہ ان کے مقام کو اللہ نے واضح کیا. اور جب حضور دعا کر چکے فرمایا خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یولمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالبہم و عدو لمن عاداہم و محب لمن احبہم انہم منی وانا منہم. اہل بیت کی وہ عظیم فضیلت ہے جس تک کوئی امت کا فرد نہیں پہنچ سکتا. حضور نے فرمایا اے اللہ یہ میرے خاص بندے ہیں جو چادر میں ہیں,
یہ میرے خاص ہیں، وہ حامتی یہ میرے حمایت یافتہ ہیں، ان کو میری حمایت حاصل ہے، لحمہم لحمی ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کی محبت میری محبت، ان سے نفرت مجھ سے نفرت، ان سے جنگ مجھ سے جنگ۔ تو کسی نے جنگ کرنی تھی تبھی تو رسول نے کہا تھا، جنگ ہونی تھی، نفرت ہونی تھی، اسی لیے کہا، فرمایا انہم منی وانا منہم، اے اللہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ اور اب جملہ سنو، فجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک، اے اللہ تیری صلوات، تیری رحمت، تیری برکت، تیری غفران، تیری رضوان، تیری بخششیں، تیری رحمتیں، تیری برکتیں، سب کچھ قرار دے ان 5 کے لیے۔ یعنی اب تو کسی سے راضی ہونا ان کو دیکھ کر، کسی پر رحم کرنا ان کو دیکھ کر، جس سے یہ راضی ہو تو ان سے راضی ہو جا۔ میرے عزیزوں، اہل بیت کا ہنسا پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس میں فاطمہ زہرا کا تذکرہ نہ آ جائے۔ صلوات پڑھو شہزادی کی عظمت پر بآواز بلند۔ پیغمبر کی وہ بیٹی کہ جسے اپنے باپ کا ٹکڑا ہونے کا شرف حاصل ہے، جو اپنے باپ کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس حدیث کو لوگوں نے بڑا آہستہ سے لے لیا، بس بیٹی کا ٹکڑا، باپ کو اپنا ٹکڑا کا نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ ٹکڑا سمجھنے کے لیے ہی انسان کو بہت آگے جانا پڑتا ہے۔ آج اگر امت اس ٹکڑے کو سمجھ گئی ہوتی تو امت ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتی۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ آپ کے لاہور کا عالم قاری ظہور احمد فیضی، اس نے پوری کتابیں ترجمہ کری ہیں اہل بیت کے لیے۔ امام مناوی کی کتاب کا ترجمہ کیا، مناقب الزہرا۔ علامہ مناوی اہل سنت کا مایہ ناز عالم ہے، اپنی کتاب میں روایت لکھی ہے، پیغمبر کے صحابی ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی مسجد میں اپنے آپ کو پلر سے باندھ لیا، ایک پلر سے اپنے آپ کو بندھوایا اور منت مانی، نظر مانی، اس وقت تک نہیں کھلوں گا جب تک مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے آ کر مجھے نہ کھولے۔ دیکھو صحابی کا یہ سمجھو، صحابی یہ چاہتا تھا حضور کا ہاتھ مجھے لگ جائے، کیونکہ اس نے پڑھ رکھا تھا جسے حضور چھو لے اسے جہنم نہیں چھو سکتی ہے، بشرط یہ کہ دل میں محبت اہل بیت ہو۔ غور فرمایا، صحابی کو کسی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول اس وقت مدینے میں نہیں ہیں، کب تک بندے رہو گے؟ کہ جب تک مصطفیٰ نہ آ جائیں میں یہاں سے نہیں کھلوں گا۔ پیغمبر کی بیٹی کو اطلاع ہوئی، روایت اہل سنت کی ہے، اعتراض ہو تو سنبھال کے رکھیے گا، میں صرف نقل کرنے کا ذمہ دار ہوں، اعتراض کا جواب دے نہیں ہوں، میں تو صرف روایت نقل کر رہا ہوں۔ پیغمبر کی بیٹی کو اطلاع ہوئی، جناب سیدہ نے کنیزوں کو بلایا، کہ چلو میرے ساتھ مسجد کے صحن میں چلو، میں اپنے بابا کے صحابی کو چل کے کھولتی ہوں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ باہر آئیں، اس صحابی کو کھولنا چاہا، اس نے کہا اے بنت رسول آپ کا شرف و مقام بہت بڑا ہے، لیکن میں نے نظر مانی ہے کہ آپ کے بابا مجھے کھولیں۔ جملہ سنو، فرمایا کیا تم نے میرے بابا سے سنوا کہ میں اپنے بابا کا ٹکڑا ہوں؟ میں کھولوں میرا بابا کھولے ایک ہی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ٹکڑا کہا گیا محبت میں نہیں، واقعاً فاطمہ اپنے بابا کا ٹکڑا ہے۔ اتنے میں حضور تشریف لے آئے، حضور نے کہا کیا بات ہے؟ کہ بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کھولیں گے تو میں یہاں سے کھولوں گا۔ تو حضور نے اپنے صحابی کو دیکھا، فرمایا کہ تم نے نہیں سنا میں نے کہا تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جسے یہ آزاد کرتے سمجھ میں نے آزاد کر دیا ہے۔ بظاہر دو وجود ہیں مگر روح اور حقیقت ایک ہے۔ اب حوالے سنیے گا، علامہ آلوسی اہل سنت کے مفسر، روح المعانی کا لکھنے والا علامہ آلوسی بغدادی نے اپنی کتاب میں لکھا تفسیر روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں یہ جو حضور نے فرمایا کہ اپنے دین کا 3 حصہ حمیرہ سے لو، فرماتے ہیں اگر حضور کو یہ پتا ہوتا کہ میری بیٹی فاطمہ لمبی زندگی پائے گی تو فرماتے سارے کا سارا دین فاطمہ زہرا سے لو، لیکن حضور جانتے تھے کہ بیٹی کچھ دن کے بعد دنیا سے گزر جائے گی، لہذا پیغمبر نے اپنی بیٹی کو یہ مقام مرتبہ عطا کیا۔ اور پھر جا کے عجیب و غریب علماء نے بحث کی اہل سنت کے کہ اس وقت ابھی جب ہم بیٹھے ہیں روئے زمین کا سب سے افضل ترین ٹکڑا کون سا ہے پوری زمین کا؟ علماء کہتے ہیں سب سے افضل ٹکڑا وہ ہے جس میں اس وقت حضور اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہی بات اشرف علی تھانوی نے بھی لکھی ہے، سارے علماء نے لکھا ہے، شیعہ سنی متفق ہیں روئے زمین پر کعبے سے افضل بھی وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ کا جسم آرام کر رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، حضور کا جسم مبارک
قبر سے کب تک لگا ہوا ہے؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی. جیسی قیامت آئے گی اس ٹکڑے کو اٹھا کے جنت میں لے جایا جائے گا اور حضور قیامت میں مقام محمود پر ہوں گے. علماء فرماتے ہیں وہ ٹکڑا جو عام طور پر مصطفیٰ سے مس ہو وہ تو کعبے سے افضل ہو جائے، اور جس فاطمہ کو حضور نے اپنا ہی ٹکڑا کہہ دیا ہو، جس فاطمہ کو حضور نے یہ کہہ دیا ہو یہ میرا ٹکڑا ہے، سوچو اس کا احترام کیا ہوگا. میرے عزیزوں، یہی مقام فاطمہ ہے جسے پیغمبر نے اپنی امت کو بارہا بتایا، اور یہی آیت تطہیر، ختم ہو رہی ہے بات، یہی آیت تطہیر جب اتری ہے تو روایات اہل سنت میں لکھا ہے پیغمبر 6 مہینے تک، ایک روایت میں 9 مہینے تک فاطمہ زہرا کے دروازے پر فجر سے پہلے جاتے اور کہتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. ہر نماز سے پہلے پیغمبر بیٹی کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور آیت پڑھ کے کہتے اے اہل بیت تم سے اللہ نے رزق کو ایسے دور کرا ہے جیسے دور کرنے کا حق ہے. یہ کیوں کیا پیغمبر نے؟ تاکہ امت میں یہ اختلاف نہ پیدا ہو اہل بیت کون ہیں. سب نے لکھا اہل بیت وہی ہیں جنہیں مصطفیٰ کا علم دیا گیا ہے، جنہیں مصطفیٰ کا فہم دیا گیا ہے، جنہیں مصطفیٰ کا اخلاق دیا گیا ہے. کائنات میں اگر حضور کا کوئی جواب ہے تو صرف ان کی اہل بیت ہے، کوئی نہیں ہے ایسا. میرے عزیزوں، جن پر درود پڑھا جائے وہ اور جو درود پڑھنے والے ہوں وہ ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ ہم نمازوں میں درود پڑھتے ہیں حضور پر اور ان کی اہل بیت پر، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اور وہ ایک ہو جائیں؟ اسی لیے میرے عزیزوں، علماء نے لکھا سیدہ اپنے بابا کا صرف ٹکڑا نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی حقیقت کا نام فاطمہ زہرا ہے، اپنے باپ کی حقیقت کا نام فاطمہ زہرا ہے. آخری جملے کے قریب جا رہا ہوں. خدا ان مجلسوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان کے بانیان کو، ان میں شرکت کرنے والوں کو، ایسے علماء، ایسے بزرگوں کو کہ جنہوں نے سزاداری کو اس پرآشوب دور میں جوان نسل تک پہنچایا. ان مجلسوں کی قدر کیا کرو میرے عزیزوں، اس لیے کہ مرنے کے بعد قبر میں، محشر میں، صراط پہ کوئی سگا کام نہیں آئے گا، صرف محبت فاطمہ ہے. جا کر پڑھو روایت مناقب خارزمی، ایک حوالہ بھی میں نے شیعہ کتاب کا نہیں دیا. مناقب خارزمی 6 صدی ہجری کا اہل سنت کا بڑا عالم ہے، اپنی کتاب میں روایت لکھتے ہیں حضور نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا یا سلمان احبی ابنتی فاطمہ، سلمان میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھو، میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھو. لأن محبتها تنفع فی 100 مواطن، میری بیٹی کی محبت 100 جگہوں پہ کام آئے گی، 100 جگہوں پہ میری بیٹی کی محبت کام آئے گی. وَأَيْسَرُ مِنْهَا 7 مواطن، اور اے سلمان ان 100 میں آسان ترین جگہ 7 ہیں جہاں میری بیٹی کی محبت کام آئے گی. الموت، القبر، والسؤال، والمیشر، والصراط. فرمایا قبر میں جب تمہیں اتارا جا رہا ہوگا، جب سگے قبر بن کر کے جا رہے ہوں گے، صرف محبت فاطمہ ہوگی جو قبر میں چراغ بن کے روشن ہو جائے گی. جب صراط کے پل پر تجھے چلایا جائے گا اور لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، محبت فاطمہ ہوگی جو تمہارے پیروں کو جما دے گی. محشر کے میدان میں جب تمہیں اٹھایا جائے گا، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، صرف محبت فاطمہ ہوگی جس کی وجہ سے فرشتے تجھے پہچان کے جنت میں لے جائیں گے. والمیزان، جب ترازو میں اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور تیرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فرشتہ محبت فاطمہ کو نیکی کے پلڑے میں رکھے گا، تیرا نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. سلمان میری بیٹی سے محبت رکھو، اس سے محبت رکھو، اس لیے کہ جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. عزیزوں، مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو کہ روایتیں پڑھتے ہیں، نقل کرتے ہیں، پھر اس کے معنی میں کیسے دوغلا پن کرتے ہیں، کیسے تحریف کرتے ہیں. میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. روایت کہتی ہے حضور کے زمانے میں ایک شخص کو لایا گیا، اور یہیں سے مذاہب پر جاؤں گا. ایک شخص کو لایا گیا، اس پر مقدمہ یہ تھا کہ اس نے ایک ایسی عورت کو ڈرایا ہے، دھمکایا، جس کے ہاں بچے کی ولادت قریب تھی، اور اس دہشت کی وجہ سے اس عورت کا بچہ قتل ہو گیا. حضور کے سامنے فیصلہ آیا، حضور جلال کے عالم میں آئے، رحمت للعالمین ہے نا، لیکن اللہ کے حکم کے نافذ کرنے والے بھی ہیں. حضور جلال کے عالم میں آئے، فرمایا اس آدمی کی گردن اڑا دی جائے. پوچھا کہ یا رسول اللہ اس بچے نے مباشرتاً براہ راست اس بچے کا قتل نہیں کیا ہے؟ فرمایا اس کا ڈرانا اس بچے کے قتل کا سبب بنا ہے، لہذا اسے قتل کیا جائے. علماء کہتے ہیں اگر رسول اللہ حیات ہوتے اور ان کی بیٹی کا مقدمہ ان کے پاس لایا جاتا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے محسن کا فیصلہ فرمائیے،
آپ کے محسن کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ تو پیغمبر کہتے ہیں جس نے زہرا کو ڈرایا ہے، جس نے زہرا کو دھمکایا ہے، جس نے زہرا کے دروازے پر آگ کو روشن کیا، وہی اس کا ذمہ دار ہے۔ میرے عزیزوں، میں ایک جملہ بار بار کہتا رہا ہوں، پھر کہتا ہوں، شہزادی کے مصائب بڑے حساس نوعیت کے ہیں۔ پڑھنا بھی مصیبت ہے، نہ پڑھنا بھی مصیبت ہے۔ پڑھے جائیں تو زمانے کی مشکلات، نہ پڑھے جائیں تو آنے والی نسل کو کیسے بتاؤ گے کہ جس کا تم ماتم کرتے ہو، جو قیامت کے میدان میں سب کی شفاعت کرانے والی ہے، اس زہرا کو کیسے رلا رلا کے قتل کیا گیا ہے۔ جتنے سادات غیر سادات بیٹھے ہیں سب سے معافی مانگتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ ان جملوں کی تشریح نہ کی جائے، اس لیے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کے لیے جملے گوارا نہیں کرتے۔ وہ فاطمہ جس کے جنازے کو بھی نامحرم نے نہ دیکھا، اس شہزادی کا ذکر مصائب ہے۔ میرے عزیزوں، نہ جانے 3 دن کے بعد بعد رسول امت کی کیا کیفیت ہے کہ دروازے پر ازدحام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جناب سیدہ کی شہادت اسی حادثے کی وجہ سے ہوئی ہے جو 3 روز کے بعد پیغمبر کے دروازے پر ہوا، اور ثبوت تو کتب اہل سنت میں بھی موجود ہیں۔ روایت ہے کہ دروازے پر لوگوں کا ہجوم ہے۔ بچپن سے یہی سنا ہوگا نا کہ 2 یا 3 لوگ دروازے پر تھے۔ میرا کلیجہ پھٹ گیا روایت کو پڑھ کر۔ الہجوم علی بیت فاطمہ آیت اللہ عبدالزہرا مہدی کی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں 300 لوگ ہیں جنہوں نے زہرا کے گھر کو گھیرا ہے۔ اجرکم اللہ، 300 لوگ ہیں میرے عزیزوں، جناب سیدہ کے گھر کو گھیرا ہے۔ اس علاقے میں رہنے والوں پر اللہ رحم و کرم فرمائے۔ دیکھو جو شریف لوگ ہوں نا رہنے والے، ان کے دروازے پہ 2 آدمی بھی چیخ چلاہٹ کر رہے ہوں، سب کہتے ہیں بھائی دروازے پہ نہ چیخو، بڑے شریف لوگ ہیں، آؤ گھر میں بیٹھ کے بات کر لو، اس لیے کہ بڑے شریف لوگ ہیں۔ مجھے بتاؤ مدینے میں زہرا سے زیادہ شریف گھر کس کا تھا؟ زہرا سے زیادہ شرافت والا گھر کس کا تھا؟ 300 لوگوں نے دروازے پہ ہجوم کیا ہے۔ دروازے کو جلانے نہیں، پورے گھر کو ڈھانے آئے تھے۔ ارادہ یہ تھا پورے گھر کو ہی ختم کر دیا جائے، لیکن علی کی دفاع میں فاطمہ زہرا آئی ہیں دروازے پر۔ سیدہ نے دروازے سے گفتگو کا آغاز کیا۔ جب دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہوا، شہزادی دروازے کے پاس گئی ہیں، جا کے پوچھتی ہے من انتم علی الباب، کون ہے میرے دروازے پر، کون ہے میرے دروازے کو ایسے دستک دے رہا ہے؟ جب آنے والوں نے نام بتائے نا، زہرا چلا کے کہتی ہے آہ یا بتاؤ یا رسول اللہ، ماذا لقینا من بعدک من فلان و فلاں۔ اے بابا ذرا دیکھیے تو صحیح، آپ کے بعد ان کے ہاتھوں ہمیں کیا کیا سننا پڑ رہا ہے۔ اے بابا یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ دروازے پر آتے تھے، آج آپ کی بیٹی کے دروازے کو جلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ سیدہ سے کہا علی کو گھر سے باہر نکالو۔ زہرا نے کہا میں علی کو باہر نہیں نکالوں گی، میرے ہوتے ہوئے علی گھر سے باہر نہیں آئیں گے۔ کہا اگر علی کو باہر نہ نکالا تو کیا کرو گے؟ کہا اگر علی باہر نہ آئے ہم دروازے کو آگ لگائیں گے۔ زہرا نے جملہ سنا، آواز دی اس گھر کو جلاؤ گے جس میں فاطمہ رہتی ہے؟ آواز آئی رہتی ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اب جو زہرا نے جملہ سنا، زہرا آنے والوں کی نیت سمجھ گئی، زہرا پس پردہ سے گفتگو کر رہی ہے، میں علی کو جانے نہ دوں گی۔ عزیزوں علماء لکھتے ہیں دروازے میں آگ لگانا شروع کی گئی، ادھر دروازہ جلنا شروع ہوا۔ ایک فارسی خطیب مسائل پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کاش در پشت در سوختہ میخ نہ شون، وہ کہتا ہے کاش جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے کیل نہ ہوتی۔ ادھر دروازہ جلنا شروع ہوا، ارے سیدہ دروازے کے پیچھے ہیں۔ علامہ مجلسی بہار میں شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَنَّهَا قَائِدَةٌ خَلْفَ الْبَابِ لِرِعَایَةِ السِّتْرِ وَالْحِجَابِ۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں سیدہ دروازے کے پیچھے تھی، آپ پردے کی خاطر دروازے کے پیچھے ہیں۔ اب جو دروازہ جلنا شروع ہوا، ادھر دروازہ سیدہ کی طرف گرا، دروازے کا گرنا تھا اور سیدہ کے در و دیوار کے درمیان۔ شیخ عباس قمی نے بیت الاذان میں لکھا، فرماتے جب دروازہ زہرا پہ گرا فقد اثرها بین الباب والحائط، دروازے کو اتنی زور سے دبایا حتی اسقطت محسنہ، علی کی تصویر مدینے میں مٹ گئی۔ ارے ایک مرتبہ دروازے کا گرنا تھا اور جناب سیدہ آواز دیتی ہے آہ یا فضہ ضمینی الیک واللہ قد قتلا ما شائی فی حملی۔ اے فضہ ذرا مجھے سہارا تو دے، میرا محسن مارا گیا۔ عزیزوں زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھا، مدینے کی گلیوں میں فاطمہ کا خون بہایا گیا۔ روایت کہتی ہے سیدہ کا زخمی ہاتھ پہلو پر ہے، لوگ گھر میں داخل ہو چکے، سیدہ کے گھر میں چاروں طرف آگ ہے۔ ایسے میں زہرا نے کیا دیکھا؟ علی کے گلے میں رسی ہے، خیبر شکن کے گلے
گلے میں رسی ہے. علی سر جھکائے صحن میں کھڑے, زہرا نے علی کے گلے میں رسی کو دیکھا, آواز دی ضرور ضرور ابن عمی, ارے میرے چچا زاد کو چھوڑ دو, ولا انشرن شعری, ورنہ بالوں کو کھول کر تمہارے لیے بد دعا کروں گی. جب علی کو نہ چھوڑا زہرا نے آواز دی میرے علی کو چھوڑ دو, ولا ذعن قمیص ابی علی راشی, میں بابا کا کرتا سر پہ رکھ کے بد دعا کروں گی. جب علی کو نہ چھوڑا سیدہ آگے بڑھی, علی کے پٹکے میں ہاتھ ڈال دیا, علی میں تمہیں جانے نہ دوں گی. عزیزو اب تاریخ نے وہ ظلم لکھا, پڑھنے سے زبان شرما جائے. آنے والے نے غلام کو اشارہ کیا, ارے قنفذ کیا دیکھتا ہے, تازیانہ ہاتھ میں لے. اس وقت تک زہرا کے تازیانے لگا جب تک زہرا علی کو نہ چھوڑے. میرے پانچویں امام فرماتے ہیں واللہ ماتت فاطمہ حتی سارت دملج علی ازدہا, میری دادی دنیا سے چلی گئی مگر نیل کا نشان زہرا کے ہاتھ سے نہیں گیا. عزیز و زہرا کو تازیانے لگائے گئے, علی کو دربار میں لے جایا جا رہا ہے. زہرا نے حسنین کو آگے بلایا, حسنین کے اماموں کو اتار دیا, بچوں کے گریبان چاک کیے, بچوں کے بالوں کو بکھیر دیا, آواز دی بار الہا. جب ناقہ صالح نے بد دعا کی پوری قوم پہ عذاب آیا, اے پروردگار یہ تیرے نبی کے بچے ہیں, میں بد دعا کر رہی ہوں, مدینے پہ عذاب نازل کر دے. ادھر علی نے آواز دی سلمان میں قیامت قریب دیکھ رہا ہوں, جاؤ میری سیدہ سے کہو علی کا حکم ہے بد دعا نہ کرے, مدینہ برباد ہو جائے گا. عزیزو بس آخری جملہ تقریر تمام. اس سانحے کے بعد زہرا کی حالت کیا ہے؟ آغا وحید بزرگ مراجع میں سے ہیں, فرماتے ہیں سانحے کے بعد سیدہ کسی سائے کی طرح ہو گئی تھی. سیدہ کا وجود گھلتا جا رہا تھا. وکانت مصابت الراس, سر پہ دوپٹہ بندہ رہتا تھا. وکانت باقیت العین, آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے. وکانت محرقت القلب, زہرا کا دل جلتا رہتا تھا. ویغشا علیہا ساعتن بعد ساعتن, زہرا بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی. عزیزو اسی زخمی حالت میں زہرا کو دربار بلایا گیا. زہرا دربار گئی ہے, خدا ہماری ماں بہنوں کا پردہ سلامت رکھے. بس آخری جملہ میں نے منبر چھوڑ دیا. سیدہ دربار گئی ہے, مجھے دربار نہیں پڑھنا لیکن اتنا ضرور پڑھوں گا. جب زہرا واپس آئی ہیں گھر کا دروازہ کھلا, بڑا بیٹا حسن آگے بڑھا. اماں کہاں سے آئی ہو؟ حسن کو جواب نہیں دیا, حسن کو آگے سے ہٹا دیا. حسین آگے بڑھے, اماں کہاں سے آئی ہو؟ حسین کو جواب نہیں دیا. اب 6 برس کی جناب زینب مکنے کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے اماں کے زانو سے لپٹ گئی. اماں کہاں سے آئی ہو؟ بیٹی کو زانو پہ بٹھا لیا. آواز دی زینب میں دربار سے آئی ہوں. بیٹی نے پوچھا اماں دربار کیسا ہے؟ کہا بیٹی زینب نہ پوچھ, جو دربار آج میں دیکھ آئی اب مجھے یقین ہو گیا حسین بھی مارا جائے گا, تیری چادر بھی جائے گی. بیٹی بس فرق اتنا ہے, میں صحابی کے دربار گئی, تو شرابی کے دربار جائے گی. میرا پردہ سلامت رہا, تیرے سر پہ چادر بھی سلامت نہ رہے گی. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایا منقلبا ينقلبون.